الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 2020 عیسوی رمضان میں جو دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی تعلق سے ایک بار پھر آج آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ میرے دوستو، آج جو میرا عنوان ہے، جو میرا موضوع ہے، وہ ہے ظلم و زیادتی اور اس کا انجام۔ ظلم، زیادتی یہ مشہور لفظ ہے جو ہم اس کو بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ کسی بھی ناحیے سے اگر آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ تو ظلم میں شمار ہوگا، وہ زبان سے، ہاتھ سے، ہے نا، کسی بھی طریقے سے۔ تو اگر وہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا کسی کو بھی، کسی انسان کو، تو ظلم ہوگا وہ، اور اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ظلم و زیادتی، اتیاچار، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا، ان ساری چیزوں سے میرے دوستو ایک مسلمان کو اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ابھی آگے حدیثوں کی روشنی میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی خطرناکی کس طرح سے ہے، کس حد تک ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ نہ تو ظالموں کا کوئی دوست ہوگا، نہ اس کا کوئی سفارشی ہوگا کہ اس کی طرف سے کوئی سفارش کرے یا اس سے کوئی دوستی کرے، ہے نا۔ وہ آدمی پریشان ہو جائے گا اور اس طرح سے کیا ہے، اس کے لیے بڑے مسائل ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اس کے کام آ سکے۔ اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا تو ظالموں کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا ہے، کون کرے گا؟ سارے لوگ پریشان ہوں گے وہاں۔ میرے دوستو، کچھ حدیثیں میں سنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اور بخل سے بچو، بخیلی کرنے سے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو بخیلی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے۔ اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو ہے، جو شح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مال کی شدید محبت، انسان کے دل میں شدید محبت پیدا ہو جائے تو کیا ہے، وہ شح کہلاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو پھر انسان حلال حرام کے درمیان تمیز بھی نہیں کرتا، اور دوسرے انسانوں کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے، سمجھے نا۔ اس لیے جو ہے کیا ہے، بخل سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے تو بخیلی نہ کرو اس میں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کیا کرو، اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت جو ہے دلوں میں اپنے مت بیٹھاؤ۔ یہ عارضی چیز ہے اور ختم ہونے والی چیز ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
लतुवद्दुन्न अल-हुकूक इला अहलिहा यौम अल-क़ियामह हत्ता युक़ाद लिश-शातिल जलहा मिन अश-शातिल क़रना, तुम्हें क़यामत वाले दिन हक वालों के हक ज़रूर अदा करने होंगे, हत्ता कि सींग वाली बकरी से बगैर सींग वाली बकरी को बदला दिलवाया जाएगा। तो जो सींग वाली बकरियां हैं, अब आप देखिए जानवरों में भी अदल होगा। अगर उसने किसी बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, हाँ, जिसके पास सींग नहीं है, तो उसका भी बदला क़यामत के दिन दिलवाया जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो मेरे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि क़यामत के दिन जो है बेलाग जो है अदल होगा, इंसाफ होगा। हत्ता कि जानवरों ने भी अगर एक दूसरे पे जुल्म किया होगा तो अल्लाह ताला जो है मजलूम जानवरों की दाद रसी फरमाएगा, उनकी फरियाद को सुनेगा। और इसमें तो इंसानों के लिए सख्त तंबीह है, जब बेशऊर है ना जानवरों को माफ़ नहीं किया जाएगा, जिनके पास अक्ल व शऊर नहीं है, तो इंसान जिसको अल्लाह ने अक्ल दिया है ना, उसके पास शऊर है, तो अगर वो जुल्म करता है तो किस तरह से उसका जुल्म माफ़ होगा, है ना। अगर दुनिया ही में उसने जुल्म से तौबा करके उसकी तलाफ़ी ना की तो वो फिर उसके लिए बहुत बड़ा मसला जो है खड़ा होगा जो है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आयशा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बालिश्त के बराबर ज़मीन हथिया कर किसी पर जुल्म किया, किसी की दुनिया में आप देखें ज़मीन कितनी मोहब्बत होती है लोगों को, एक बालिश्त ज़मीन, 1 मीटर ज़मीन, 2 फीट ज़मीन के लिए खूंरेजी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। आदमी एक बालिश्त ज़मीन दबाने के चक्कर में जो है सारे हदूद को क्रॉस कर जाता है, समझ रहे हैं ना। ये हालत है इस दुनिया में, क्या लेके जाएगा इंसान भाई। अगर एक बालिश्त ज़मीन बहुत इतनी ज़्यादा हुई, एक बालिश्त यही है, एक बालिश्त, 1 गज, 1 मीटर, आधा मीटर, 1 फुट ज़मीन से क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बालिश्त के बराबर ज़मीन किसी की अगर किसी ने ले लिया, उस पर जुल्म किया, तो अल्लाह तो उसे 7 ज़मीनों का तौक पहनाया जाएगा। कब? क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक जो है उसको पहनाया जाएगा। कैसे बर्दाश्त करेगा उस चीज़ को? बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मालूम ये हुआ कि थोड़ा सा जुल्म भी, मामूली हक अगर किसी ने ले लिया है और उसी हालत में उसकी मौत हो गई, उससे तौबा करके या अपने उस मामले को उसने सुलह नहीं किया, रफा दफा नहीं किया दुनिया में, तो क़यामत के दिन उसके लिए बहुत सख्त अजाब होगा जो है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिमी फ़इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। समझ रहे हैं ना, बड़ी अहम हदीस है मेरे दोस्तों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता है, जालिम को मोहलत देता है, लेकिन फिर जब उसकी गिरफ्त फरमाता है तो उसे नहीं छोड़ता है, ढील देगा। वो जुल्म कर रहा है, समझ रहे हैं ना। आज देखें जो हालत है हमारे मुआशरे की, हमारे समाज की, है ना, हमारे मुल्कों में, जो जालिम है वो जालिम ही है, उसके जुल्म की इंतहा नहीं है, वो जुल्म कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उसे मोहलत दे देता है, लेकिन जब उसकी गिरफ्त फरमाता है तो उसे नहीं छोड़ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमतुन इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, है ना। और इसी तरह तेरे रब की पकड़ है जब वो बस्तियों को पकड़ता है, जब वो जुल्म का इर्तिकाब करती हैं, तो यकीनन उसकी पकड़ जो है निहायत दर्दनाक है। सूरह हूद की आयत है, समझ गए। तो अल्लाह ताला अपने हस्बे मशीयत व मसलहत, ये अल्लाह जानता है उस चीज़ को, किसी जुल्म करने वाले को, जालिम को, गुनहगार को मोहलत देता है जब, लेकिन पकड़ता है उसे तो उसकी गिरफ्त से जो है बचने की कोई सूरत नहीं होती है। समझ रहे हैं ना। जुल्म अगर कोई कर रहा है, अत्याचार कर रहा है लोगों पर दुनिया में, तो इसका मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला उस चीज़ को नहीं देखता है, नौज़ बिल्लाह, सब देख रहा है, वो सारी चीज़ें उसके इल्म में है, उसे एक मोहलत देता है, ठीक है ना। और जुल्म करे वो, हो सकता है कि वो मेरे जुल्म से बाज आ जाए,
یا چھوڑ دے اس چیز کو، لیکن جب اس کا ظلم حد سے زیادہ ہو جاتا ہے میرے دوستو، تو اللہ رب العالمین جب اسے پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا وہ. اسی سے دوسری اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جو پکڑ لے گا تو بچ نہیں سکتا ہے. مثال کے طور پر آج آپ دیکھ لیں، آج جو ایک یہ مہاماری ہے کورونا وائرس کی، اور لوگ جو ہے پریشان ہیں پوری دنیا میں، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی علاج اس کا نہیں مل رہا ہے اور کوئی کامیاب علاج نکلا بھی نہیں ابھی تک. سارے لوگ پریشان ہیں، کتنی موتیں، لاکھوں لوگ مر چکے، لقمہ اجل بن چکے، کتنے ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کی مصلحت کیا ہے. دنیا کی عام طور سے اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت ہے میرے دوستو کہ اس وقت جو صورتحال تھی، بے حیائی، بے شرمی، سمجھ رہے ہیں نا، ظلم و زیادتی، اس کا ایک عام جو ہے رواج کہہ لیجئے، یا اس کا ایک انتشار ہو گیا تھا اور بہت تیزی سے پھیل چکا تھا. ہاں، ایک طاقتور غریب کو ستا رہا ہے، ایک مالدار غریب کو ستا رہا ہے، ایک طاقتور کمزور کو ستا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. جہاں جیسے جو بن پڑتی ہے وہ آدمی کر رہا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ سب ہم ہی ہیں. دنیا میں ساری ٹیکنالوجی برباد ہو گئی، سارا سب کچھ فیل ہو چکا. کہاں گئے وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ لوگ، وہ ریسرچ کرنے والے لوگ جو علاج تیار کرتے تھے بیماریوں کا، ساری چیزوں کا، کہاں گئے وہ؟ میرے دوستو اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. اور حقیقت ہے کہ میرے دوستو ہمارے جو اعمال تھے اس وقت وہ اس لائق تھے، ہے نا، کہ اللہ کا عذاب اس طرح سے آئے دنیا میں، لیکن ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے. اللہ بہت بڑا رحمان ہے. اللہ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ رب العالمین جو تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اور اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا تو کہ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ ظلم نہیں کرتا میرے دوستو، بڑا رحمان ہے، بہت بڑا رحیم ہے وہ. تو اس طرح سے جو ہے میں بتا رہا تھا کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو اسے پھر چھوڑتا نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ جو مہاماری ہے، بیماری ہے، یہ ختم ہو جائے. رب العالمین ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. معاذ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کے علاقے میں بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی تھی حضرت معاذ کو؟ آپ نے فرمایا تھا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہیں. جہاں تم جا رہے ہو اہل کتاب ہیں، یعنی اس وقت جو تھے وہ کرسچین وغیرہ کی آبادی تھی، سمجھ گئے نا، جو اہل کتاب ہیں، یعنی جن کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، اس سے مراد ہے یہود و نصارہ. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں جا رہے ہو اہل کتاب موجود ہیں، بس تم سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں. سب سے پہلی دعوت، جاؤ یمن اور جا کر کے ان کو سب سے پہلے جو تم دعوت دو گے، جو سمجھاؤ گے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں، اس بات کو مان لیں وہ لوگ، یعنی اسلام میں آ جائیں. اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ، سمجھ رہے ہیں نا. دعوت کے کام میں آپ بیک وقت کسی کو ساری چیزیں نہیں بتا سکتے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اگر کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں تو اسلام کی بات سمجھائیے اور اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیجیے کہ بھائی اس کا تم اقرار کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر آپ کوئی دوسری چیز ان کو بتائیں، ورنہ ایک بیگ آپ سارے احکام اسلام کے ارکان ایمان، تو آدمی کا دماغ کنفیوز ہو جائے گا، اور شاید یہ بھی سوچ لے کہ یار کوئی فائدہ نہیں، تو بڑا جھمیلہ ہے، اس میں بڑی پریشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں دعات کو، اس سے ہمیں اس چیز کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت کو آگے بڑھانا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے تم پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانا ان کو. اگر وہ اس کو بھی مان لیں، اگر انہوں نے مان لیا اس کو، ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے، ہم اس کی بات کو مانتے ہیں ہمیں، اور ہم 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے. اگر وہ اس بات کو مان لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ سے کہ پھر ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے. اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی. اب آدمی کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گیا، نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، ایمان اس کا تھوڑا مضبوط ہو گیا، تو پھر اب اس کو آپ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے. سمجھ رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر، غریبوں پر، مسکینوں پر جو ہے تقسیم کر دی جائے گی. سمجھ گئے نا، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. یہ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. یہ بھی بتا دینا ان کو، سمجھ رہے ہیں نا، تاکہ وہ اس کی حقیقت کو، اس بات کو لوگ سمجھ لیں، اس کو جان لیں. اگر وہ اس کو بھی مان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ کی روایت ہے، معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس کو بھی مان لیں کہ زکوٰۃ ٹھیک ہے اللہ نے واجب کی ہے، فرض کیا ہے، اور اس کا اقرار انہوں نے کر لیا، تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت، سمجھ رہے ہیں نا، جو زکوٰۃ لیتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا. یہ نہیں کہ جو اچھا مال ہے اس کو لے لو، جو خراب ہے تم ان کے پاس چھوڑ دو، ایسا مت کرنا. جو ہے متوسط قسم کا، جو مطلب اس کو بھی نقصان نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا. یہ نہیں کہ جا کے اچھا مال لے لیا، مان لیجئے بکریاں ہیں، جانور ہیں، گائے ہیں، یا اور کوئی نفیس جو اور چیزیں ہیں جو اس میں اچھا ہے لے لو، ایسا مت کرنا جو ہے. اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی چیز وہاں حائل نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ فوراً مقبول ہو جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی. ایک آدمی جس پہ اتیاچار ہو رہا ہے، جس پہ ظلم ہو رہا ہے، جو پیڑت ہے اپنے سمدائے میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، سمجھ رہے ہیں نا، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ اللہ سے دعا کر دے گا تو وہ جو ہے اس کی وہ دعا یا اس کی بد دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے اردو کا ایک شعر ہے اس سلسلے میں، مشہور شعر ہے ایک، کہ مظلوم کے دل کا ہر نالا، مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، اور ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. جو ایک مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کی فریاد، اس کی پکار جو ہے بڑی اس میں تاثیر ہوتی ہے، وہ دل سے روتا ہے میرے دوستو، ہے نا. ظالم کو بتا دو کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے، جب اللہ پکڑ لے گا تو چھوڑے گا نہیں، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارا گھمنڈ چکنا چور ہو جائے گا جو ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو، جو میرے موضوع سے متعلق چیز ہے میرے دوستو، وہ اللہ کے وسلم نے جو آخر میں انہیں نصیحت کی، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. سمجھ رہے ہیں نا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا جو ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ان کو کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. تم ایک ذمہ دار بن کے وہاں جا رہے ہو یمن میں، ظلم نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کیونکہ اگر مظلوم اللہ سے ایک سامنے ہاتھ اٹھا دے گا اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی. اس لیے میرے دوستو، اس حدیث کو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں کیا ہے ہمیں لانے کی ضرورت ہے. ہمیشہ دماغ میں رکھو، اپنی ذات سے کوئی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظلم نہ کرو کسی کے اوپر. سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے میرے دوستو، بڑی اہم حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پر بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا، اس کی عزت و آبرو سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو، جس بھی چیز سے متعلق ہو، مال، جائیداد، کھیت، پراپرٹی، دھن سمپتی،
इज्जत आबरू, कोई भी चीज से मुताल्लिक कोई हक हो, है ना, यानी मिसाल के तौर पर यानी उसकी बेइज्जती करके या कोई और ज्यादती करके उस पर जुल्म किया हो, उसकी इज्जत के साथ खेला, उसकी बेइज्जती किया, या उस पर और किसी तरह से जुल्म ज्यादती किया, उसके माल को हड़प लिया, उसकी जायदाद को ले लिया, समझ रहे हैं ना, तो उसको चाहिए कि आज ही इस दुनिया में उसका इजाला करके इस चीज को खत्म कर ले दुनिया में, समझ रहे हैं ना, और क्या है, दुनिया ही में उसको खत्म करके इससे जो है वो ओहदा बर हो जाए, यानी इससे बिल्कुल वो बरी हो जाए, पाक हो जाए इस चीज से, समझ रहे हैं ना, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें किसी के पास दीनार और दिरहम नहीं होंगे, है ना, और अगर कि उसके पास अमले स्वाले होंगे तो उसके जुल्म के बकदर ले लिए जाएंगे और मजलूमों में यानी तकसीम कर दिए जाएंगे, और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो उसके साथी यानी जिसका हक है उस साथी को क्या है ना बुराइयां लेकर उस पर लाद दी जाएंगी, उसकी बुराइयां जो है लेकर के इस आदमी पर, इस जालिम पे लाद दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो इससे मालूम हुआ मेरे दोस्तों कि दुनिया में की गई जुल्म ज्यादती दस्त दराजियां, अगर उन्हें माफ नहीं करवा लिया गया, उनकी तलाफी नहीं की गई, तो आखिरत में उसका मामला निहायत खतरनाक होगा। हुकूकुल इबाद बहुत अहम चीज है। एक बंदे का किसी बंदे के साथ कोई मामला है, कोई हक है, तो जरूरत इस बात की है कि इस चीज की तलाफी दुनिया ही में कर ली जाए, समझ रहे हैं ना। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस की रिवायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान वो है जिसके हाथ, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, वो मुसलमान है। इससे मालूम हुआ कि एक कामिल मुसलमान वो है जो दूसरों को जाहिरी या बातनी यानी ना तो दिखा करके ना पोशीदा तौर पर किसी किस्म की अजियत और तकलीफ नहीं पहुंचाता है, समझ रहे। ये है मुसलमान, ना अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए, ना अपनी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंचाए। कामिल मुसलमान की पहचान ये है, समझ रहे हैं ना। तो मुसलमान अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करो, साहबे किराम की जिंदगी को पढ़ो, समझ रहे हैं ना। अपने हाथ से अपनी जुबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, समझ रहे हैं। इससे इज्तिनाब करना चाहिए, बचने की बहुत सख्त जरूरत है। हम एक मुस्लिम हैं, एक मोमिन हैं और हमारा ईमान है इन चीजों पर। इसी तरह से मेरे दोस्तों बहुत सारी रिवायतें हैं इस सिलसिले में, और एक बड़ी अहम रिवायत, हमें इस रिवायत को जिक्र करके जो है अपनी बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, समझ रहे हैं। दो रिवायतें मैं जिक्र करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अमर की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामान पर एक आदमी मुकर्रर था जिसको किरकिरा कहा जाता था। रजुलुन युकालु लहू किरकिरा, सामान था जिस पे उसे मुतय्यन किया गया था निगरानी के लिए, देखने के लिए। वो मर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में है। देखिए ये सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से सारा इल्म दिया जाता था, बताया जाता था। इसका मतलब ये नहीं है मेरे दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। आलिमुल गैब नहीं थे आप, आपको गैब का इल्म नहीं था। गैब का इल्म जो है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है ना। कुरान की आयतें और हदीस इस पे दलील हैं। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म, वो हाजिर नाजिर हैं, जहां भी मिलाद वहां पहुंच जाते हैं। एक साथ अगर दुनिया में 50 जगह मिलाद हो, 1000 जगह, तो हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पहुंचती है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा दिया गया, ये अकीदा सिखाया जा रहा है हमारे मुसलमान भाइयों को, मासूम लोगों को, जाहिलों को, जिन्हें इल्म नहीं है दीन का, शरीयत के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें ये अकीदा सिखाया जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे। वो हर जगह हाजिर नाजिर, जहां बुलाओ वहां पहुंचते, जहां मिलाद पढ़ो वहां पहुंच जाएंगे वो, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक।
اللہ تعالیٰ ایسے عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ غلط عقیدے ہیں میرے دوستو، انسان شرک تک پہنچ جاتا ہے، کفر تک پہنچ جاتا ہے. کچھ ایسے عقیدے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہت سارا ایسی عقیدہ ہے جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے. تو ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ ایک عام آیت ہے میرے دوستو جو ہمارے سمجھنے کے لیے ایک آیت کافی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وہی بات بتاتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین جو وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بات بتاتا ہے، یا آپ سے پہلے جو نبیوں کو ہے نا وحی کے ذریعے نبیوں کو بات بتائی جاتی تھی، خبر دیا جاتا تھا، یا خوابوں میں انہیں کچھ دکھایا جاتا تھا. تو ابھی انبیاء کا خواب بھی برحق ہوتا ہے. انہیں جو خواب میں بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ مجھے خواب میں چیز دکھائی گی، مجھے خواب میں وہاں لے جایا گیا. تو انبیاء کا خواب بھی برحق ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے انہیں وہ بات، کسی بات کی خبر دی جاتی ہے جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے، مخفی ہوتی ہے، جو انہیں علم نہیں ہوتا. تو خوابوں میں بھی نبیوں کو ایسی چیزیں بتائی جاتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ آپ کو خواب میں بہت ساری چیزیں دکھائی گئی، بتائی گئیں. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غیب کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے، یہ ناجائز ہے. اور صرف غیب جو جانتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی سے کبھی بھی عقیدے میں اس کے جو ہے خرابی نہیں آنی چاہیے. تو میں ضمناً اس چیز کو میں نے یہاں ذکر کر دیا، ایک فائدے کی چیز، تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے. کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیسے آپ کو پتہ چلا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے چیزیں آپ کو بتائی جاتی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں ہے. تو یہ سن کر کے سارے لوگ دیکھنے لگے، اسے دیکھنے لگے کہ آخر کیا بات ہے. پس صحابہ نے اس کے پاس ایک عبا، ایک چادر تھی سیاہ دھاریوں والی، ہے نا، سیاہ دھاریوں والی ایک چادر تھی جو اس کے پاس پائی، جسے اس نے مال غنیمت سے چرا لیا تھا. بخاری کی روایت ہے. سمجھ رہے ہیں نا، خیانت کیا اس نے، مال غنیمت تھا وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اس سے دی تھی کہ تم اس پہ ذمہ داری ہے تمہاری، دیکھو یہاں سے کوئی چیز غائب نہ ہونے پائے. اور اس نے ہی، دیکھیے انسان کیا کہا جائے، بہرحال انسان کی فطرت ہے کہ آدمی بہت معمولی چیز پر یار اپنے ایمان کو خراب کر لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، معمولی چیز پہ 10-5 روپے کی چیز پہ آدمی بھاگ جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ہزاروں موجود ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا وقت ہوتا کہ 5-10 روپیہ 50 روپے کی چیز کے لیے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. ایک چادر اس نے چرا لیا تھا، اس آدمی نے مال غنیمت سے، اس مال میں سے چرا کے رکھ لیا تھا، اور اسی پیریڈ میں اس کی موت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ آدمی جو ہے کیا ہے، وہ جہنم میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خیانت اور چوری جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور جس کی وجہ سے انسان جہنم کا جو ہے مستحق قرار پا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، تو ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ظلم میں اس کو شمار کیا گیا کہ آدمی کے پاس اگر کوئی ایسی ذمہ داری دی جائے، امانت رکھی جائے، تو اس میں خیانت نہ کرے ہو، کیونکہ اس کے اعمال کو برباد کر دے گی وہ چیز. اگر اس کو اس نے لوٹایا نہیں، یا اس کی معافی نہیں لی، یا جہاں سے لیا ہے وہاں جا کے واپس نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کر دیا، تو بڑا مسئلہ اس کے لیے قیامت کے دن ہوگا. آخری بات بڑی اہم حدیث میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا آپ لوگ دھیان دیں گے. مشہور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی محتاج، مسکین، غریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. اگر ہم یہ سوال کریں لوگوں سے، اگر ہم بھی پوچھیں اس چیز کو، تو بہت سارے لوگ یہی چیز کہیں گے. سمجھ رہے ہیں نا، کہ جو کیا ہے، مسکین وہ ہے، فلاں ہے جس کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں. یہی جواب دیا صحابہ نے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نقد یعنی درہم وغیرہ نہ ہو اور نہ کوئی سامان ہو. من لا درہم لہ ولا متاع. صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے کوئی نہ تو درہم ہو اور نہ کوئی ساز و سامان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سنو،
बल्कि मेरी उम्मत में से मुफलिस वो शख्स है, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याति यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याति कश्शत महादा व कदफ हादा व अकल माल हादा व सफ़क़ दम हादा व दरब हादा। बड़ी अहम चीज है मेरे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में से मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत वाले दिन नमाज, रोजा, ज़कात के साथ आएगा। सारी नेकियां उसके पास होंगी, नमाज पढ़ा होगा, ज़कात दिया होगा, रोजा रखता रहा होगा, सब नेकियां उसके पास। याती बिसयामिन व सलातिन बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, समझ रहे हैं ना, सब कुछ उसके पास होगा। लेकिन उसके साथ साथ सारी नेकियां हैं, नमाज की, रोजे की, ज़कात की, लेकिन उसके साथ साथ वो इस हाल में आएगा, समझ रहे हैं ना, वयाती कद शतम हादा व कद फहादा व अकल माल हादा व सफ़क़ दम हादा। इस हाल में आएगा कि किसी को उसने गाली दी होगी, किसी को गाली दिया होगा दुनिया में, नहीं ख्याल किया, उसको ख्याल नहीं है, गाली दिया, देता रहा। किसी को गाली दी होगी, किसी पे बुहतान तराशी की होगी, यानी किसी पे इल्जाम लगाया होगा, तोहमत लगाया होगा, जो आज आसान है हमारे मुआशरे में, समझ रहे हैं ना। लगा दो किसी पर, जो बेकसूर है उसी को फंसा दो, 10 आदमी हो जाएं चोर की तरफ, तो जो बेचारा जो चोर नहीं है उसको चोर बना दिया जाए। यही हो रहा है। इल्जाम, तोहमत, बुहतान, ये बड़ी खतरनाक चीज है मेरे दोस्तों, जिसको हम नहीं समझते दुनिया की जिंदगी। अरे चलो क्या है, आदमी मस्त है, खा पी रहा है, कोई मसला नहीं है, जिस पे चाहा तोहमत लगा दिया। और इतना गिर चुका है ये मुसलमान, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना। आज मुआशरे में आप देखें तरह तरह से, जिसके पास जो एक आदमी पाको साफ हो उस पे इल्जाम लगाना ये सेवा बन गया है। कहीं कोई रिश्ता आ जाए अभी गांव में और पता चल जाए पड़ोसी को, किसी को, तो फौरन जो है पहुंच जाएंगे, अरे यार कहाँ तुम, इसकी घर के लोग ठीक नहीं, इसकी बहन ऐसी, इसकी माँ ऐसी, नौज़ुबिल्लाह, इसकी बहू ऐसी, इसकी फलां ऐसी। ये आसान है कह देना, समझ रहे हैं ना, ऐसे ही, ताकि वो रिश्ता टूट जाए, खत्म हो जाए। और बहुत सारे वाकयात ऐसे हो रहे हैं मुआशरे में, समझ रहे हैं। इसलिए क्यों आदमी छुप छुपा के रिश्ता करता है, छुप के जाता है बेचारा, कहीं बेटी की बात करने किसी को पता ना चल जाए। ये हालत हो चुकी है। क्यों? इसलिए कि ईमान की रूह नहीं हमारे अंदर मौजूद है। वो डर रहा अपने पड़ोसी से, अपने गांव वालों से, कि हो सकता है पता चल जाए तो कल जाके मेरी बेटी का रिश्ता ना काट दें वो लोग। ये है हालत। झूठा इल्जाम, झूठा बुहतान, तोहमत। अरे हक तो ये होना चाहिए, जैसा कि हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मुसलमान की पर्दा पोशी दुनिया में करेगा, किसी के ऐब को छुपाएगा, अगर तुम जानते भी हो कि किसी के अंदर वो चीज है, तोहमत नहीं है, अगर हकीकत भी हो तो उस पर पर्दा डालो यार, ये मोमिन का काम है। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। जो आदमी किसी के दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको पूरी मखलूक के सामने उसके ऐब पे पर्दा डालेगा। तो कौन नहीं चाहता कि हम क़यामत में नंगे ना हों, हमारे ऐब ना जाहिर हों लोगों के सामने, अल्लाह हमारे ऐबों को छुपा दे, समझ गए। तो दुनिया में अगर तुम किसी मुसलमान के ऐब की पर्दादारी करते हो तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हें, तुम्हारे ऐब को सारे लोगों के सामने छुपा देगा। कितनी बड़ी चीज है। तो मेरे दोस्तों, तोहमत और बुहतान बचने की जरूरत है इससे। मुसलमानों समझो इस चीज को, अपनी तरह, अपने घर की इज्जत की तरह दूसरों की इज्जत को समझो, अपनी इज्जत की तरह से दूसरों की इज्जत को समझो। जैसे तुम नहीं पसंद करोगे तो तुम पे तोहमत लगाई जाए, तो इसी तरह से दूसरा भी नहीं चाहता है। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इस हाल में आएगा, किसी पे बुहतान तराशी की होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा। देख रहे हैं चीजें। उसके बाद क्या होगा? उन तमाम मजलूमों को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। सब लोग आएंगे अल्लाह के सामने, फरियाद करेंगे, अपना मुद्दा पेश करेंगे कि अल्लाह, कोई कहेगा अल्लाह इसने मुझे गाली दिया, दूसरा कहे अल्लाह इसने मेरे ऊपर तोहमत लगाई, तीसरा कहे अल्लाह इसने मेरे माल को हड़प कर लिया, कोई कहेगा अल्लाह उसने मुझे कत्ल कर दिया। ये सब मामला अल्लाह के सामने रखा जाएगा। मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हो सूरह फातिहा में, क़यामत के दिन का हिसाब किताब का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसी की मदद की जरूरत नहीं। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो आदमी एक जर्रे के बराबर नेकी करेगा उसको भी पालेगा, क़यामत के दिन देख लेगा अपने सामने। एक जर्रे के बराबर अगर उसने बुराई किया तो उसको भी देख लेगा। जर्रा क्या है आप देखें, हाथ में नहीं उठेगा वो, लेकिन वो भी चीज महफूज होती है, वो हमारे सामने आ जाएगी क़यामत के दिन।
تو یہ سارے مظلوم جو ہیں جن پہ اس نے ظلم کیا ہے، اس نمازی روزے دار اور زکاتی آدمی نے، جس کو کسی کو گالی دیا، کسی پہ تہمت لگا، کسی کو مارا پیٹا، مال ہڑپ کیا، یہ سارے لوگ جو مظلوم ہیں، جو پیڑت لوگ ہیں، وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے سامنے آئیں گے، فریاد رکھیں گے اپنی، کریں گے وہاں، تو کیا ہے؟ اس آدمی کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، ہے نا؟ ساری نیکیاں دے دی جائیں گی اس کی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو بہت سارے لوگ ہیں اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق باقی ہوں، کچھ لوگوں کو نیکیاں ملی اس آدمی کی، کچھ لوگ باقی رہ گئے جنہیں کچھ نہیں ملا ابھی، تو کیا کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے گناہ لے کر کے اس پر ڈال دیے جائیں گے، ان لوگوں کا گناہ جو نیکی نہیں ملا اس آدمی کا، ان کا گناہ اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا جس نے ظلم کیا تھا دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اسے حکم ہوگا کیا؟ ثم طرح فی النار، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ وہ خالی ہو گیا، اس کا دامن، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، کیسے جائے گا جنت میں؟ سب ختم، نیکیاں جمع کیا تھا۔ آپ دیکھیے میرے دوستو، مسلم شریف کی روایت ہے تو ہے نا، نیکیاں جمع کی تھی لیکن وہ ساری چیزیں اس کی ختم ہو گئی، یہاں ہاتھ اس کا خالی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مسکین آدمی یہ ہوگا، محتاج ہوگا، مال نہیں ہے، سمجھ رہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، تو آپ نے یہاں کہا وہ مسکین نہیں، میری امت کا مسکین آدمی یہ ہوگا جو قیامت کے دن اس کا ہاتھ خالی ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے میرے دوستو حالت، دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہم کچھ نہیں سمجھ پاتے، زبان چل رہی ہے، گالیاں دے رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ جب تک آدمی تندرست ہے، صحیح سالم کر رہا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور سائیڈ میں یہ غلطیاں بھی کرتا جاتا ہے، تو یہی اس کی غلطیاں، یہی ظلم جو ہے اس کے لیے کیا ہلاکت کا سبب بن جائے گا قیامت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہلاکت کا سبب بن جائیں گے میرے دوستو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے جو ہے ہمیں ظلم و زیادتی سے بچنے کی بڑی خطرناک چیز ہے میرے دوستو، اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ اور آخری بات، ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی بات ہے، اس لیے میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بے شک میں ایک انسان ہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ یہاں بھی ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی نہیں مانتے، ہے نا، بشر بھی نہیں مانتے۔ تو آج حالت یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نور ہے، نور سے پیدا کیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیت ہے کہ آپ کو بشر کہا گیا، بشر تھے بھائی، وہ انسان تھے، لیکن آپ نبی ہیں، آپ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، آپ کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، سمجھ گئے نا؟ اللہ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا، اپنا نبی چنا، اپنا پیغمبر بنایا، رسول بنایا ہے، لیکن ہے تو انسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھگڑا کر کے آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعض، شاید تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دو آدمی ہیں، ایک بیچارہ نہیں بول پاتا، ایک چرب زبان ہو، زیادہ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیل پیش کرتے وقت، اپنی بات رکھتے وقت، شاید تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے فریق سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہو، اور دوسرا فریق نہ بول پائے، پر جو میں سنوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جو میں سنوں گا اسی کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ ایک چرب زبان ہے جو بالکل حاوی ہو گیا اپنی بات رکھنے میں، اور وہ منوا لیتا ہے اپنی بات کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے دیکھ لیے مقدموں میں لوگ جو خاص طور سے جو جھوٹے ہوتے ہیں، وہ چرب زبان وکیل کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ جا کر کے کورٹ میں خوب جو ہے دلیل دے ادھر ادھر سے۔ جو بالکل فراڈی جن کا معاملہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور شریف آدمی بیچارہ
ایسے بیٹھا رہتا ہے, کسی کو پکڑ لیا جائیں گے, دیکھیں گے, وہ سوچتا ہے میں تو حق پر ہوں, فیصلہ ہو جائے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہار جاتا ہے. وہ تو چرب زبانی جو ہے, آج آپ دیکھیں جو ڈیبیٹ ہوتا ہے ٹی وی چینلوں پر, جو چرب زبان ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے ایک دم, لیکن دوسروں پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے, حاوی ہو جاتا ہے اور اپنی بات کو منوا لیتا ہے. اپنی زبان سے بولنے کا جو اس کے پاس جو صلاحیت ہے, سمجھ گئے نا. حقیقت یہ ہے کہ اکثر جھوٹ ہی بولتے ہیں. چرب زبان جو ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں سنوں گا اسی حساب سے میں فیصلہ کر دوں گا, درا حال ہے کہ وہ حق پر نہ ہو سکتا ہو حق پر بھی نہ ہو, پر جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو در اصل یہ میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. اگر ایک چرب زبان آدمی حق پر نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے معاملہ آیا اور میں نے فیصلہ اس کی زبان اس کی بات سن کے کر دیا, حالانکہ وہ حق پر نہیں ہے, تو اس بات کو یاد کر لے وہ کہ میں اسے جہنم کے لیے, اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا اسے میں کاٹ کے دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا. تو میرے دوستو یہ بڑی خطرناک چیز ہے, یہ بھی ایک ظلم ہے. آدمی چرب زبانی کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. وہ غلطی پر ہے, لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی زبان کی وجہ سے وہ فیصلہ چاہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے, جبکہ سراسر وہ غلطی پر ہے. وہ ظلم کر رہا ہے, اس کے سامنے والا آدمی نہیں بول پاتا, بیچارہ وہ مظلوم ہے. تو آدمی یہ سمجھ لے کہ ٹھیک ہے, دنیا میں اسے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا, لیکن قیامت کے دن وہ سمجھ لے کہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ملے گا اس کو. سمجھ رہے ہیں نا. دنیا میں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, دلیل اس نے دے دیا, کورٹ میں فیصلہ ہو گیا, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں سراسر فراڈ کر رہا ہوں, تو اسے جو ہے قیامت کے دن کا انتظار کرنا چاہیے. تو ہے نا. مجھے افسوس ہے کہ آج بہت سارے علماء, پڑھے لکھے لوگ, مولوی ٹائپ کے لوگ, میں مولوی عالم تو نہیں کہتا ایسے لوگوں کو, کہ جو ایسے کتنے جو بدخصلت لوگ ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں, کہ جو ہے فراڈ طور پہ جو ہے مقدمہ کرنا اور کورٹ میں جانا اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کو پریشان کرنا ان کی عادت بن چکی ہے. تو یہ خیال رکھیں کہ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا, لیکن جب اللہ پکڑے گا تو پھر وہ بچ نہیں سکتے ہیں, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں. تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے دوستو, سمجھ رہے ہیں نا, ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس حدیث کے جو کچھ فوائد میں بتا دوں, جس سے ہمیں اس سے کیا معلوم ہوا. اس سے معلوم ہوا, جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے نا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں ایک انسان ہوں, اور جس طرح دوسرے انسان کی چرب زبانی, تیزی, تراری سے متاثر ہو کر خلاف واقعہ بات کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں, مجھ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا فیصلہ کر سکتا ہوں اس کی چرب زبانی کو دیکھ کر کے, ہے نا. تاہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے منافی نہیں, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے تبلیغ اور فریضہ رسالت کی ادائیگی سے نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فیصلہ دے دیا, نعوذ باللہ من ذالک, اس کو نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو آپ کا مشن, جو تعلق کس سے, تبلیغ اور اپنی رسالت کے فریضے کی ادائیگی سے ہے, اور یہ چیز اس سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, کہ دینی معاملات میں جو اللہ کے رب العالمین نے جو حکام دیے, جو شریعت دیا ہمیں, اس میں جو ہے کبھی کوئی غلطی, کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتی کہ فیصلہ کر دیا کسی ایسے آدمی کے حق میں چرب زبانی کی وجہ سے. دین کے مسائل, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دین کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ معاملات سے ان کا تعلق ہے, یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگوں کے معاملات ہیں, جھگڑا لڑائی ہو رہی ہے, آدمی جو سنا اسی حساب سے فیصلہ کرے گا. یہ تو جہاں بھی جائیں گے آپ, دنیا کا دستور ہے یہ. دوسری چیز معلوم ہوئی کہ قاضی جو ہے, جو جج ہوتا ہے, وہ پیش کیے گئے دلائل کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے گا. جو اس کے پاس دلائل پیش کیے جائیں گے اسی حساب سے فیصلہ, کیونکہ وہ تم اصل معاملہ نہیں جانتا. جو سنے گا, جو دلیل اسے اچھی لگے گی, اسی حساب سے فیصلہ دے گا, جس کو اچھا سمجھے گا وہ. سمجھے نا. قاضی کا فیصلہ اگرچہ ظاہر میں نافذ ہو, لیکن اس سے حرام حلال اور حلال حرام نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا. وہ حلال جو ہے حرام حلال, یا حلال جو حرام نہیں ہو پائے گا. اور کسی نے اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہوگا, اور اس کا خمیازہ اسے جہنم کی آگ کی صورت میں میرے دوستو بھگتنا ہوگا, الا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ باتیں اس سے ہمیں معلوم ہے, اس حدیث سے. تو ہمیں کیا ہے, ظلم سے بچنا چاہیے, زیادتی سے بچنی چاہیے, ہے نا. اور اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے ہمیں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے.
تو یہ چند باتیں تھیں ظلم کے تعلق سے، زیادتی اتیاچار کے تعلق سے۔ میرے دوست یہ تھوڑی سی ہماری مختصر زندگی ہے، اور اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ گزاریں، لوگوں میں اپنے اچھے اخلاق کو پیش کریں، ہے نا، لوگوں سے کیا ہے ہنستے مسکراتے ملیں، ایسا زندگی گزاریں کہ لوگ آپ کی قدر کریں اور آپ کی عزت کریں، ہے نا، آپ کا احترام کریں۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں بھی آپ کو ظالم کہا جائے اور مرنے کے بعد بھی لوگ کہیں یار مر گیا بڑا اچھا تھا، بہت بڑا ظالم تھا، بہت ستاتا تھا لوگوں کو، کہہ رہے ہیں لوگ اس طرح سے۔ تو یہ چند دن کی زندگی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ آخرت میں یہ چیزیں ہمارے لیے جو ہے ہلاکت کا باعث نہ بنیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ کسی کو گالی دینا، معمولی چیزیں، تہمت لگا دینا، غیبت کر لینا، چگلی کر لینا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن یہی چیزیں قیامت کے دن ہمارے لیے بہت ہی کیا ہے خراب ثابت ہوں گی، اور ہمارے لیے جو ہے کیا ہے قیامت کے دن اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو میرے دوستو نجات پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے وہ مفلس والی حدیث آپ کو سنائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم و زیادتی کرنے سے بچائے، رب العالمین ہمیں کیا ہے ایک اچھی جو ہے اسلامی زندگی گزارنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار و محبت بانٹنے کی توفیق اللہ فرمائے، اور ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کی اللہ توفیق دے کہ ہمارے سماج سے، معاشرے سے کیا ہے اس قسم کی ظلم و زیادتی، اتیاچار یہ سب ختم ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے میرے دوستو، اسلام جو ہے رحمت کی، دیا کی تعلیم دیتا ہے، وہ ظلم و زیادتی کی تعلیم نہیں دیتا، وہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، وہ مانوتا کی تعلیم دیتا ہے، مانوتا کا شکشا دیتا ہے میرے دوستو اسلام۔ وہ کبھی نہیں کہتا کہ کسی کے ساتھ، چاہے وہ ایک مسلمان غیر مسلم ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، وہ کسی کے ساتھ جو ہے اتیاچار اور ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ جہاں بھی رہیں، اپنے پڑوس میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں کیا ہے آپ کیا ہے اس ماحول کو اچھا ماحول بنا کے رہیے، اور سماج کو بہتر بنائیے، جس کا بہت اچھا اثر پڑے گا آپ کی زندگی میں اور آپ کی بچوں کی زندگی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو، اس بیماری کو جو مہاماری ہے، اللہ اس کا خاتمہ فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔